جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے۔ تاج شریعت سلام۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارے اس چینل فرض اعظم کا مقصد ہمیشہ فرض اعظم یعنی دیوبندیوں وہابیوں کا رد کرنا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا۔ ہم سب واقف ہیں کہ دیو کے چھوڑے ہوئے چند بندر آج کل سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں، جو اہل سنت و جماعت کے سادہ لو مسلمانوں کو شرک و بدعت کے فتوے دیتے نہیں تھکتے۔ آج ہم ایسے ہی ایک مولوی صاحب کی کلاس لگانے جا رہے ہیں، جنہیں اپنے گھر کی خبر تک نہیں ہے، مگر سنی مسلمانوں پر شرک و بدعت کا لیبل چسپاں کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ان کی ایک ویڈیو بغور مشاہدہ کر لیتے ہیں تاکہ حقیقت حال ہم پر عیاں ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، انہوں نے اللہ کو پکارا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم سے عاجز آ گئے تو انہوں نے بھی اللہ کو پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خواہش ہوئی تو انہوں نے بھی اللہ کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے نجات چاہی تو انہوں نے بھی اللہ کو پکارا۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے فرعون کے ظلم سے نجات چاہی تو انہوں نے بھی اللہ کو پکارا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تو انہوں نے بھی اللہ کو پکارا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد کی خواہش ہوئی تو انہوں نے بھی اللہ کو پکارا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے ظلم سے نجات چاہی تو انہوں نے بھی اللہ کو پکارا۔ آخر میں ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر مشرکین کے مقابلے میں مدد چاہی تو انہوں نے بھی اللہ کو پکارا۔ لیکن آج کے دور میں ایک جاہلوں کا طبقہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتا ہے۔ پتہ چلا اللہ کو پکارنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے اور غیر اللہ کو پکارنا یہ مشرکوں کا طریقہ ہے۔ اب آپ کون ہیں، آپ خود فیصلہ کریں۔ کسی دانا نے کہا تھا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ قول دیو کی بندگی کرنے والے حضرات پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ضرورت پیش آئی تو اس وقت وہ کس کو پکارتے؟ اس وقت وہاں اور کون تھا جسے مدد کے لیے پکارا جا سکتا تھا؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا کہہ رہے ہیں جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ میں اللہ سے مدد مانگی تو بتائیں کہ اس وقت ایسی کون سی ذات تھی جسے حضور مدد کے لیے پکارتے؟ دیکھیں، مدد طلب کرنے کا یہی اصول ہے کہ اپنے سے زیادہ طاقتور کو پکارا جائے۔ اب یہ تو ان کی عقلی دلیل کی بات ہوئی، اب ہم ذرا ان کے اپنے گھر کی کتابوں کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں کہ یہ حضرات اپنے ہی گھر کے حالات سے واقف بھی ہیں یا نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے دو حوالے پیش کر دیتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ شاید انہی سے ان کا منہ بند ہو سکتا ہے، اور اگر پھر بھی نہ ہوا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید حوالے پیش کیے جائیں گے۔ پہلا حوالہ یہ پہلی کتاب کا حوالہ ہے جس کے مصنف ان کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب ہیں۔ یہ صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 123 پر لکھتے ہیں، میرے حضرت کا ایک جلاحہ مرید تھا۔ جلاحہ میرے حساب سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاید کسی انصاری کاسٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بہرحال ہو بھی سکتا ہے الگ ہو، لیکن مجھے سمجھ یہی آ رہا ہے۔ میرے حضرت کا ایک جلاحہ مرید تھا۔ بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار شریف سے 2 آنے یا آدھ آنا روزانہ ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا۔ اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا، مجھے ہر روز وظیفہ مقررہ پائیں قبر سے ملا کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہے ان کی تعلیم اور یہ ہے ان کا مسلک۔ یہ لوگ خود مزارات سے مانگنے کے قائل ہیں، مگر اہل سنت و جماعت سے دشمنی میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ اپنی ہی تعلیمات فراموش کر بیٹھے ہیں۔ تو اب اگر تم حق پر ہو تو اشرف علی تھانوی پر کفر کا فتویٰ لگاؤ اب اپنے اشرف علی تھانوی پر شرک کا فتویٰ لکھو، اشرف علی تھانوی کو مشرک۔ اور پہلی بار یہ ایک ہی بات نہیں ہے، دوسرا حوالہ سنیں آپ۔ اب سنیں ایک اور حوالہ ایک اور کتاب سے۔ یہ کتاب ہے فضائل اعمال جلد نمبر 2۔ اس کا لکھنے والا دیوبندیوں کا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھیلوی۔ یہ اپنی کتاب فضائل اعمال جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 793 پر لکھتا ہے، سید ابو محمد عبدالسلام حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں تھا۔
3 دن تک کچھ کھانے کی نوبت نہ آئی۔ میں نے ممبر شریف کے قریب جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں نے کہا دادے ابا مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میرا سرید کھانے کو دل چاہتا ہے۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شخص نے آ کر مجھے جگایا اور لکڑی کے ایک پیالے میں سرید، اس میں خوب گھی اور گوشت اور بہت سی خوشبوئیں پڑی ہوئی تھیں، مجھے دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ آگے بہت ساری وضاحت ہے، فی الحال اتنے سے یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ انہوں نے مانگا مزار شریف سے اور اپنی کتابوں میں بھی لکھا۔ ذرا اپنے گھر کے یہ حوالے دیکھ کر بتائیں کہ یہ لوگ اپنے اشرف علی تھانوی اور مولوی زکریا کو کب کافر یا مشرک کہیں گے؟ شاید قیامت تک یہ ایسا نہ کر سکیں گے، کیونکہ یہ ان کے اپنے ہیں اور ان کے فتوے تو صرف دوسروں کے لیے مخصوص ہیں۔ ان کے شرک و بدعت کے فتوے تو صرف اہل سنت والجماعت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، سنیوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جنتیوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تو خود ہی جہنمی ہیں اور یہ واقعی ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں ظاہر کر دیا کہ دیوبندی وہابیوں کے جو شرک و بدعت کے فتوے ہوتے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں، صرف سنیوں کے لیے ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے بھولے بھالے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اپنے لیے ان کے لیے نہیں ہوتے۔ دیکھیں، اور ہم یہ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ کتاب ہے سنگین فتنہ، اس کے لکھنے والا ان کا دیوبندی مفتی محمد سعید احمد لکھتا ہے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر، کیا یہ جو دیوبندی وہابیوں کی جو گمراہیت اور جو بدعت شرک کفر جتنا بھی ہے نا، ان کو کسی نے پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں تو کہنے لگا اگر یہ باتیں دوسرے مسلک کے لوگ کرتے تو کب کے ہمارے علماء حضرات نے کفر کا فتویٰ دے دیا ہوتا، مگر ان تبلیغیوں کو اپنا سمجھ کر یہ خاموش ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ مطلب ان کے شرک و بدعت کے فتوے مسلک دیکھ کر کے لگا کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں چاہے وہ سنی کرے چاہے وہ غیر سنی کرے، اگر کوئی کفر کرتا ہے شرک کرتا ہے تو الحمدللہ ہمارا فتویٰ، ہمارے یہاں ہمارے مرکز کا فتویٰ ہر طرف ہر جگہ یکساں ہی لگتا ہے۔ لیکن اگر تمہارے یہاں ایسا ہوتا ہے تو ایک بھی دلیل ایسی دکھا دو کہ کسی دیوبندی نے دیوبندیوں پر حکم کفر لگایا ہو اس کی کفر کی بنیاد پر، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، کل قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں، کیونکہ تمہاری کتابوں سے ثابت ہو گیا کہ اگر دوسرے مسلک کے لوگ ہوتے تو شرک و بدعت کا فتویٰ ہمارے علماء کب کے لگا گئے ہوتے۔ یہ تو اپنا سمجھ کر کے ان کو خاموشیں چھوڑ دیا گیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔